آج 10 نومبر ہے اور جو میرا ویلاگ ہے یہ آج اتاترک پہ ہے جو ماڈرن ٹرکی کا فاؤنڈر تھا. اور میں جو آج بولوں گا وہ ویسے رسماً جو کتابوں میں یہ وہ اس سے ہٹ کے ہے سوائے کچھ فیکٹس کے. ظاہر ہے میں نے 4 سال پڑھایا ٹرکی میں, 3 سال میں پاکستان چیئر پہ تھا اور پھر 1 سال مجھے جاب آفر ہوئی ان اے پرائیویٹ یونیورسٹی, ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹیز پرائیویٹ. اور میں نے کتاب لکھی ٹرکی اے رچ مکس آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ. تو میں فوکس اس پہ کروں گا کہ اتاترک کے بارے میں وہاں کے جو ترک ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ظاہر ہے ٹرکی ڈیوائیڈڈ انٹو ایشیا اینڈ یورپ, زیادہ ٹرکی کا حصہ ایشیا میں ہے, مائنڈ اٹ. وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ میری کتاب ہے جو میں نے پاکستان میں چھاپی, 3rd ایڈیشن. 2 اس کے جو ایڈیشن تھے وہ ڈیفرنٹ سٹائل میں تھے, وہ ٹرکی میں چھپے اور یہ ٹرکش میں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی. یہ میں نے لکھی 1999 میں. یہ 1881 میں پیدا ہوا اور 1938 میں فوت ہوا. اس کی لائف اتنی لمبی نہیں تھی, 57. اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ایگزیکٹ نہیں یاد کسی کو, کنٹروورشل ہے. تو یہ زیادہ اس کا جو وفات کا دن ہے وہی مناتے ہیں, 10 نومبر. اور اتاترک واز بورن ان تسالونکی جو حصہ تھا, مائنڈ اٹ, آٹومنز رول اوور 3 کانٹیننٹ. تو یہ جو آپ اگر کبھی ٹرکی سے گریس جائیں, استنبول سے ایتھنز, تو یہ بہت سا علاقہ وہ تھا کہ جہاں ٹرکش بولی جاتی ہے ابھی بھی. اب تو ظاہر ہے کم ہو گئی ہے اور وہ لائک نہیں کرتے. جب میں نے بارڈر پہ کچھ پرابلم تھا وہ کہتے تھے ذرا پاکستانیوں کو بڑا ڈاؤٹ فل دیکھتے ہیں, تو میرا پاسپورٹ بلو تھا. اب اس کو بلو کی سمجھ نہ آئے کہ یہ گرین کیوں نہیں ہے, کیونکہ میں کونسلیٹ کی سٹرینتھ پہ تھا. تو میں نے اس نے مجھے کہتا ہے برا سا ترکیہ دیل ترکیہ کنشما کہ آپ ٹرکش نہ بولیں, یہاں ٹرکش نہیں چلتی, وہ گریک مجھے. تو میں نے اس کو ہنس کے کہا, میں نے کہا ہو جام تمہاری جو ٹرکش ہے وہ انگلش سے بہت اچھی ہے, میں تو انگلش بولنے والا ہوں, بٹ کین یو اسپیک انگلش. بہرحال وہ پھر ذرا بس انتظار کر رہی تھی. تو ہی واز بورن, وہ آج گریس کا حصہ ہے. اور میں وہاں گیا ہوں تسالون کی, وہاں مشہور یونیورسٹی جو ہے نا ایرسٹاٹل, گریس کی ون آف دا گڈ یونیورسٹیز, وہ وہاں ہے. تو اتاترک کا یہ یوم وفات مناتے ہیں. اس کا باپ ایک معمولی سا سولجر تھا آٹومن آرمی میں, علی رضا, اور ماں تھی اس کی زبیدہ خانم. یہ ایک بھائی ایک بہن تھے, بہن کا نام تھا مقبول. ٹرکس اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اس کی کنٹروورشل ہیں, ٹرکس ڈونٹ لائک. بٹ ٹرکی وہ سوسائٹی ہے کہ جہاں زیادہ آپ نہیں بول سکتے آج بھی, جیسے ہم یہاں کھڑے ہو کے نا اور چینلوں پہ. اور دوسری بات میں نے دیکھی ہے کہ وہ بڑے نیشنلسٹ ہیں ٹرکی, وہ ٹرکی کے خلاف کبھی نہیں بولتے, بہت ریئر. اتاترک کو جب ڈسکس کرتے ہیں جہاں ٹرکی ایسوسیٹڈ ہو دے ریمین سائلنٹ. بٹ ٹرکس کہتے ہیں آئی ایگری کہ اگر یہ شخص نہ آتا اور اس کا لائک مائنڈڈ گروپ اور یہ پھر یونائٹ نہ کرتا ٹرکس کو, تو آج ٹرکی نہ ہوتا. کیونکہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا فرسٹ ورلڈ کے بعد کہ 100 سال تک اس کو بالکل ختم کر دو. 100 سال تک یہ سارا ڈیوائیڈ ہے, اور ڈیوائیڈ کیا انہوں نے. یہ جو سارا علاقہ تھا مطلب ان سے لے لیا گیا. تو اتاترک اگر نہ آتا تو یہ آج ماڈرن ٹرکی نہ ہوتا جو پاکستان مور اور لیس جتنا ہے. اور آئی ایگری, اور ٹرک اس بات کو مانتے ہیں. اور یہ بڑی جنگ ہوئی 8 مہینے, وہ تو اوکوپائی کر رہے تھے نا, وہ کر چکے تھے. تو اس نے کہا یہ تو سب کچھ ہم سے گیا. تو ہی یونائٹڈ, اس کے جو لائک مائنڈڈ آفیسرز تھے. اور میں آپ کو بتاؤں عوام نے جنگ لڑی,
جو دنیا میں بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں عوام بھی تھے، ان کی سپورٹ تھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسٹ پاکستان میں ہم ہتھیار ڈال دیے، ہار گئے تھے، تو عوام آپ کے ساتھ نہیں تھے. اور ہی ماڈرن جو ٹرکی ہے جس کی بنیاد 1923 میں رکھی گئی، یہ ہے اگر آتا ترک نہ آتا. اینڈ ہی ورک 2000 کیزلٹیز روز کی تھیں اور یہ 8 مہینے چلی. کوئی 5 لوگ مارے گئے، 5 لاکھ لوگ اس جنگ میں. مور اور لیس 2.5 لاکھ وہاں سے تھے جنہوں نے اوکوپائی کیا تھا، الائیڈ، آسٹریلین، برٹش، یہ جو سولجرز تھے، اور اس طرف یہ ٹرکس تھے. اس کا سر نیم ہے، ٹرکی میں ہر شخص کا ایک سر نیم ہوگا. کئی پاکستانی میں نے دیکھے جو وہاں سٹیزن بن گئے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاک ترک رکھا ہوا ہے. ایک وہاں پڑھتا تھا اسٹوڈنٹ، جب میں پڑھاتا تھا استنبول یونیورسٹی میں، تو اس کا نام تھا پاک ترک ایسے. لیکن 1934 میں ایک قانون پاس ہوا اور اس کی روح سے تو اس نے اپنا پہلا نام اس کا تھا سر نیم اتا ترک، فادر آف ٹرکس. دوسرا عصمت انیننو جو کہ پرائم منسٹر تھا، بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنا، تو اس نے اس کو کہا کہ اپنا سر نام لکھو. تو اس کو سمجھ نہ آئے تو اس نے کہا ایسا کرو، تو نے جو جنگ جیتی تھی جو بڑی ڈیسائسو بیٹل تھی انینو کی، وہ رکھ لو. تو اس کا جو نام ہے عصمت انیننو وہ بیٹل. ڈیتھ ہوئی ڈول مباچے پیلس. اگر آپ کبھی استنبول جائیں تو وہ پیلس دیکھیں 71 نمبر کمرے میں، اور وہ ویسے جس طرح جس بیڈ پہ یہ فوت ہوا 9:30 بجے تھے صبح کے when he died. یہ 3 دن کوما میں تھا اور اس کے آخری الفاظ تھے what is time. کہتا میں پہلے اور آخری سولجر ہوں. اور آپ ٹرکی جائیں تو 2، یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹرکی میں 2 پیشے ایسے ہیں جن کی بہت عزت ہے، اور ایک ہے عسکر، ایک ہے عورت مین. ایک استاد، ایک سپاہی. وہ کہتے ہیں استاد وہ ہے جو باپ سے بھی زیادہ آپ کو سکھاتا ہے. یہ ٹرک کہتے ہیں، بڑی رسپیکٹ ہے ٹرکی میں استاد کی. اور وہ آپ کا باپ نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی زندگی بناتا ہے، تو اس کا بڑا رتبہ ہے. اور ایک کہتا ہے عسکر جو کہ اپنا خون بہاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اتا ترک بھی سولجر تھا، اور یہ فیکٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر ٹرکی نے کبھی ڈائریکٹ زیادہ لڑائیوں میں نہیں شامل ہوا، لیکن اس کے بعد آج تک ٹرکی جس بیٹل میں جس مارکے پہ ٹرکی آرمی گئی ہے وہ ہاری نہیں ہے. بڑا انہوں نے جو مارکا کیا تھا تو وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن، وہ سیپریٹ. ہی فاؤنڈڈ ماڈرن ٹرکی، خود پریزیڈنٹ بنا، اور 1924 میں ہی گیو کانسٹیٹیوشن جو بعد میں پھر چینج ہو گیا. ٹرکی میں 3 کانسٹیٹیوشن چینج ہوئے ہیں، شاید نیئر فیوچر میں پھر کریں. بٹ اینی ہاؤ ان کے ویسے آئین آپس میں ملتے ہیں کیونکہ میں نے پڑھے. اور ہی بیسڈ ماڈرن ٹرکی آن کمالزم. اس میں ہے پاپولزم، ریپبلکنزم، سیکولرزم. لیکن جو کنٹروورشل تھا وہ سیکولرزم تھا. ہی میڈ ٹرکی اے ویری سیکولر اسٹیٹ. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اتا ترک کو اگر اپنے معاشرے میں لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ سیکولر بیس پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ بات میں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی، اور میرا ایمبیسڈر مجھ سے ناراض تھا چونکہ میں تھا تو انڈر فارن سروس. تو جب ریولوشن آیا تو ٹرکی کی بعض علاقوں میں ریزسٹ کیا اس کی موسٹلی سیکولر پالیسیز کو. تو یہ جو کونیا تھا جہاں مولانا رومی دفن ہے، تو وہاں انہوں نے ریزسٹ کیا تھا. اینی ہاؤ اس کا 1925 میں ہر شہر میں ایک بہت بڑا اسٹیچو، مین اسکوائر جو تھا اس وقت کے، وہاں ریز ہوئے اس کے اسٹیچو. تو اتا ترک نے کہا جب میرا اسٹیچو آپ کونیا میں ریز کریں تو میری پیٹھ مولانا کو کر دینا. اور میں نے اس
کافی پیدل اس کو ناپا اور وہ واقعی ہے. اب تو کونیا بہت بڑا شہر بن چکا ہے, یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی پیٹھ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایکچولی پیٹھ تھی. اور یہ بات مجھے ایک ہسٹری کے پروفیسر نے بتائی جس کا بڑا ریسرچ تھا, ظاہر ہے پڑوس میں وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا, تو سیکولر تھا اور یہ اس کی شاید ضرورت ہو اس وقت, ہائیلی سیکولر تھا. آرمی میں اب تو خیر مجھے آیا بہت عرصہ ہو گیا, مجھے اب اتنا نہیں نالج, لیکن آرمی جو تھا, ایئر فورس, نیوی, ڈینیز, حوالری اور یہ عسکر, اور ایک ان کا جیسا ہمارا فرنٹیئر کور ہے, ان کا جاندرما, تو وہ سارے کلین شیف تھے. اتا ترک نے ٹرکی کو بنایا اور اس سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا کہ یو آر دا پریزیڈنٹ آف اے ریپبلک اور ٹرکی رول اوور 3 continents from here to Romania and Saudi Arabia, this, that, and now it shrunk to a very small piece of land. تو یہ ہنسا, اس نے کہا the days of empire are over. We live now and we have to live in the age of nation state. تو ٹرکی چھوٹا صحیح لیکن ٹرکی کا ایک نام ہوگا, اس نے جواب دیا. اور بڑا بلنٹ تھا. کنگ ایڈورڈ 8 آیا, وہ سیل کر رہا تھا, تو اس ٹرکی میں اس نے اس کا مہمان ہوا, تو ایک دعوت تھی, تو ایک ویٹر نے وہ پھینک دیا, اس سے ہاتھ سے گر گئی پلیٹ. تو خیر اس نے غصہ کچھ نہیں کیا, اس نے اس کو کہا جو ٹرکی میں اٹھا لو, تو اس کو کہتا ہے, جو پھر ٹرانسلیٹ ہوا کہ I taught many things to this nation, more or less everything, but I could not teach them how to be good lackeys. کہتا ہے یہ پالشنگ چمچہ گیری میں ان کو نہیں سکھا سکا. تو اتا ترک ایک لیڈر تھا اور بڑے بڑے ہسٹورین نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, جیسے ٹوائن بے ہے برٹش ہسٹورین, وہ کہتا ہے 1920s میں جو 10 سال ہے 20 سے 30 تک, کوئی تاریخ میں ایسا ریولوشنری نہیں ہے جس نے 4-5 سال میں اتنی چینجز لائی ہو اور ایک قوم کو دوبارہ ریسٹرکچر کیا ہو جس طرح اتا ترک نے کیا. اقبال نے جو ہمارا تھا, جس کا کل یوم پیدائش تھا, اقبال اسپوک ویری ہائی آف ہم, اور اس کے جو خطبات ہیں جیسے, اور اس نے اپنی رائٹنگز میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. پیام مشرق میں اس نے 2 نظمیں ہیں جو اتا ترک کو اس نے ڈیڈیکیٹ کی, اور جو اس کے 6 خطبات ہیں حیدرآباد مدراس میں, تو جو اس کا 6th خطبہ ہے پرنسپلز آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام, اس نے ریپبلک ریولوشن جو اتا ترک کا تھا اس کو سپورٹ کیا تھا. اس نے کہا خلافت اگر ایک شخص میں نہیں ہے تو ایک باڈی میں آ سکتی ہے جس کو آپ مجلس شورا کہیں, وٹ ایور. اور اقبال اور اتا ترکی, اس پہ ظاہر ہے میں نے کچھ ریسرچ کی, تو یہ بوتھ believe in the promotion of their people away from ignorance, tradition and slavery. تو آج اتا ترک کا یوم وفات ہے.